کی بخشش کا سامان مل گیا، ہر مومن کی بخشش کا سامان مل گیا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام درود و سلام محمد وآل محمد کے لیے۔ ناظرین السلام علیکم، میرا نام ہے فراد احمد اور آج ہم حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ ناظرین میں نے پچھلی ویڈیوز کے اندر میں نے تمام انبیاء اور اہل بیت کے جو واقعات بیان کیے تھے، اس میں میں نے انبیاء کو زمین پر اور اہل بیت کو اللہ کے ساتھ ساتھ ثابت کیا تھا، اور میں نے حضرت آدم علیہ السلام اور جناب ابراہیم علیہ السلام سے متعلق واقعات کو پیش کیا تھا قرآن مجید سے، اور آج میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرنے والا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق یہ واقعہ بہت ہی خوبصورت ہے، اور اس واقعہ کے اندر بہت بڑے بڑے راز ہیں۔ وہ راز کیا ہیں آج میں آپ سے بیان کرنے والا ہوں۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام، ان کا اصل نام نوح نہیں تھا، ان کا اصل نام نوح نہیں تھا، ان کا اصل نام اگر آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں تو ان کا اصل نام عبد الغفار تھا۔ تو پھر پوچھا جائے جا کر کیوں نہ قرآن سے کہ ان کا نام نوح کیوں پڑا، تو آئے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نوح ترجمے کے ساتھ پڑھ کر دیکھیے، آپ کے کئی ایسے جو مسئلے مسائل ہیں اور جو آپ کے اعتراضات ہیں وہ خود ہٹ جائیں گے آپ کی آنکھوں سے۔ مولوی نہیں ہٹائے گا، قرآن ہٹائے گا۔ ناظرین، سورہ نوح، حضرت نوح کا اصل نام عبد الغفار تھا۔ جب اللہ کے نبی نے دین کی تبلیغ زمین پر شروع کی ہے تو کچھ لوگ تبلیغ کے خلاف تھے، اور تبلیغ کے خلاف تھے تو وہ نبی کو تنگ کرتے تھے، کبھی آوازیں دے کر، تو کبھی دشمنی کی علامت یہ ہوئی کہ انہوں نے ہاتھوں میں مٹی کے ذرات سے بنے پتھر بنا بنا کر نبی کو مارنا شروع کیے۔ یہاں سے میں بات شروع کروں گا کہ اللہ کے نبی کو مٹی کے پتھر بنا بنا کر لوگوں نے مارنا شروع کیے۔ نبی کے پتھر پڑتے تھے، نبی روتے تھے، نبی کے پتھر پڑتے تھے اور نبی روتے تھے۔ اب یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ قرآن میں نوحہ دکھا دیں، قرآن کے اندر نوحہ کہاں لکھا ہے، تو قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ نبی نوح کو پتھر دنیا مارتی تھی۔ حضرت نوح کو ان کی امت نے پتھر مار مار کر زخمی کیا، جناب نوح روتے رہے، اور رونے کو نوحہ کہا جاتا ہے، اور رونے کو نوحہ کہا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی کا نام نوح اسی لیے پڑا کہ لوگ پتھر مارتے تھے اور جناب نوح نوحہ پڑھتے تھے، جناب نوح نوحہ پڑھتے تھے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ قرآن سے دکھاؤ نوحہ، وہ جو کہتے ہیں کہ قرآن سے ثابت کریں نوحہ، لے قرآن سے نکالا ہے، قرآن سے دکھا دیا کہ نوحہ کہاں لکھا ہے۔ نوحہ پڑھنا نبیوں کی سنت ہے، قرآن مجید میں لکھا ہے، اور قرآن مجید میں کیا لکھا ہے کہ جناب نوح علیہ السلام کو پتھر، مٹی کا ڈھیر بنا کر جو پتھر مارے جاتے تھے، وہ پتھر اتنے تھے، تفاسیر اٹھا کر دیکھیے کہ نبی نوح مٹی میں چھپ جاتے تھے۔ یہ شیطان کا عقیدہ ہے کہ جو مٹی میں چلا جائے اور پھر نظر نہ آئے وہ مر جاتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں، یہ شیطان کا عقیدہ ہے، یہ شیطان کا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ تو ہے ہی نہیں کہ جو مٹی میں جا کر بند ہو جائے، مر جائے۔ معاذ اللہ، نبی مرتا نہیں ہے، نبی مرتے نہیں ہیں۔ جو مٹی میں جا کر چھپ جائے اسے دنیا کہتی ہے مر گیا۔ جناب نوح علیہ السلام کی قوم بھی یہی سمجھ رہی تھی۔ تو جناب نوح علیہ السلام کے واقعے پر آتا ہوں۔ جناب نوح علیہ السلام نے جو کشتی اللہ کے حکم سے تیار کی، کشتی تیار کی، وہ کشتی عام نہیں تھی، کھجور کے درخت کی لکڑی سے بنی تھی، اور تاریخ گواہ ہے کہ کھجور کی لکڑی پانی پر تیر نہیں سکتی، کھجور کی لکڑی پانی پر تیر نہیں سکتی، اور اللہ جناب نوح علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ کشتی بناؤ۔ دیکھیں قرآن مجید میں کشتی کا بھی ذکر ہے۔ جناب نوح علیہ السلام
نے سامان لانا شروع کیا. جناب نوح علیہ السلام نے سامان لانا شروع کیا. ایک بڑھیا تھی جناب نوح علیہ السلام کی ماننے والی. وہ اپنے حجت کا اقرار کرتی تھی کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اور ایک طرف نبی کی زوجہ تھی. وہ کون تھی؟ رابعہ، جناب نوح کی بیوی، جو جناب نوح علیہ السلام دن بھر محنت کر کے اللہ کے دیے ہوئے حکم سے کشتی تیار کر رہے تھے. یہ زمین پر بیٹھ کر تالیاں بجاتی تھی اور نبی کی نبوت کا مذاق اڑاتی تھی، اور طرح طرح کی اول فول الفاظ بکتی تھی نبی کی شان میں. اور وہ الفاظ میں کچھ بیان کرتا ہوں جو میری زبان میں ہے اور جو میں نے پڑھے ہیں، جو سنے ہیں. وہ یہ کہتی تھی کہ دریا سوکھا ہے، پہاڑوں چاروں طرف ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور اسے کشتی بنانے کی پڑی ہے. اسے کشتی بنانے کی پڑی ہے. جناب نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا. جناب نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، اور جناب نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا وہ اپنے باپ کی عزت نہیں کرتا تھا، وہ اپنے باپ کو نبی نہیں مانتا تھا. جناب نوح علیہ السلام جب کشتی بناتے تھے، وہ بڑھیا اپنے گھر سے بہت دور سے چلی آتی تھی اور جا کر جناب نوح علیہ السلام کی کشتی کے نیچے بیٹھ کر کہتی تھی، بن گئی سوار ہو جاؤں، بن گئی سوار ہو جاؤں. اللہ کے نبی کہتے تھے کہ بی بی جب بنے گی میں تجھے خود بلا لوں گا، لیکن تو روز دور دور سے مت اپنی آ کر یہاں پر اپنا وقت ضائع کر، جب بن جائے گی میں تجھے بلا لوں گا. ایسا ہی ہوا کہ وہ بڑھیا اپنی گٹھری لے کر واپس اپنے گھر کو چلی. حضرت نوح علیہ السلام جو ہے حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی تیار کر لی حکم خدا سے، طوفان آنے والا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے آواز بلند کی کہ اے لوگوں، جو میری کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا. جو میری کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا. اب یہاں رکوں گا اور میں ایک چیز ثابت کروں گا. سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، بہت بڑے معتبر صحابی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. وہ فرماتے ہیں کہ میرے متعلق سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روح زمین پر مجھ سے زیادہ کوئی سچا نہیں، اور مجھ جیسے سچے کا کسی زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا. عظمت صحابہ پر بھی آؤں گا بھی. جناب نوح علیہ السلام نے کہا کہ جو میری کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا. جناب ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ سرکار محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی مثل ہے، جو ان میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا. جو ان میں سوار ہو گیا، جو اس میں سوار ہو گیا کشتی اہل بیت میں، وہ نجات پا گیا. جو چھوڑ گیا وہ غرق ہو گیا. کتنی بڑی مثال دے گئے ہیں اللہ کے نبی کہ جو کشتی اہل بیت میں سوار ہو گیا، کسی اور کشتی میں نہیں، کسی اور کشتی میں نہیں، کشتی اہل بیت. کشتی اہل بیت کون سے ہیں؟ یہ آپ کے ذہنوں میں ہے، جن پر آپ نمازوں میں درود پڑھتے ہیں، وہی اہل بیت ہے. جناب نوح علیہ السلام نے جب بنا لی، طوفان آنے لگا. جناب نوح علیہ السلام نے جب آواز بلند کی تو خنزیر اور اس کی بیوی کے کانوں میں نبی علیہ السلام کے پکارنے کی آواز گئی. خنزیر اٹھا، جانے لگا. بیوی نے کہا تو کدھر جا رہا ہے؟ بیوی نے کہا تو کدھر جا رہا ہے؟ خنزیر نے کیا جواب دیا معلوم ہے؟ خنزیر نے کہا نبی بلا رہا ہے، جانا پڑے گا. تو اب یہ عقیدہ رکھ لیں کہ جو نبی کے بلانے پر نہ جائے وہ خنزیر سے بھی بدتر ہوگا، وہ تو خنزیر سے بھی بدتر ہوگا. اور خنزیر نے اپنی زوجہ کو کیا کہا؟ تو بھی چل، تو بھی چل. تو خنزیر تھا، بے غیرت نہیں تھا. خنزیر تھا اس لیے غیرت مند تھا کہ نبی کے بلانے پر چلا گیا. اب شیطان سب سے پہلے آ کر کشتی نوح میں جناب نوح علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا.
कश्ती नूह अलैहिस्सलाम में शैतान भी आकर बैठ गया। अल्लाह के नबी ने उसे निकाला नहीं, नबी के साथ था लेकिन शैतान था, लेकिन नबी ने उठाया नहीं, क्योंकि नबियों को सोहबत से फ़र्क नहीं पड़ता, नबियों को सोहबत से फ़र्क नहीं पड़ता। शैतान था, वो आ क्यों गया? मैं एक जुमला यहाँ रोककर एक बात करूँगा कि शैतान जैसा लानती भी नबी के बुलाने पर यह यकीन रखता है जो कश्ती में सवार हो गया वो निजात पा जाएगा। कौन से लोग हैं वो आज की दुनिया में जो अहले बैत की कश्ती का इनकार करते हैं? कौन से लोग हैं वो? हम में से तो नहीं है। शैतान से भी ज़्यादा ही लानती हैं जो अहले बैत अलैहिस्सलाम को कश्ती नूह समझकर उसमें सवार नहीं होना चाहते। जनाब नूह अलैहिस्सलाम के पहलू में आकर बैठा। जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने तफासीर हैं, मुख्तलिफ़ किताबें हैं और मैंने भी सुन रखी हैं कि जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने उससे बात की मगर थोड़ी। अब वो बात क्या थी? वो बात बहुत लंबी है, उस पर नहीं आता। तूफ़ान जैसे ही आया कश्ती नूह अलैहिस्सलाम चलने लगी। तूफ़ान आ गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी राबिया और जनाब नूह का बेटा पहाड़ की चोटी पर खड़ा हो गया। जनाब नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और जनाब नूह का बेटा पहाड़ की चोटी पर खड़ा हो गया। नबी बुलाते रहे आ जा, ये नहीं आया। पानी यहाँ तक आ गया, ये नहीं आया। पानी यहाँ तक आ गया, ये नहीं आया। पानी यहाँ तक आ गया, ये नहीं आया। कितनी दुश्मनी है इसे कश्ती नूह से कि निजात का भी नहीं सोचा, अगर मैं सवार हो गया तो निजात पा जाऊंगा। ऐसे ही माशरे में कुछ लोग हैं जो अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक बुग़्ज़ रखते हैं, सवार ही नहीं होना चाहते। जैसे जनाब नूह का बेटा गर्क हो गया, इसी तरह अहले बैत की कश्ती में सवार ना होने वाला, इनकी मुखालफत करने वाला भी गर्क होगा, इंशाअल्लाह गर्क होगा। जनाब नूह अलैहिस्सलाम चले, बीवी यहीं, बेटा यहीं, लेकिन जनाब कुरान मजीद को खोलिए। कुरान मजीद में जनाब नूह अलैहिस्सलाम का मालिक मेरा बेटा है, मेरी अहले बैत है, लेकिन अल्लाह ने कहा ये तेरा था ही नहीं, ये तेरा था ही नहीं। तो एक बात है कि अहले बैत का ऐलान नबी करता है और अल्लाह उसको साबित करता है। अल्लाह ने इसलिए कहा कि तेरा नहीं था। एक बात तो तय है कि नबी अपने अहले बैत का ऐलान कर दे तो अल्लाह का मोहर लगाना ज़रूरी है, अल्लाह का मोहर लगाना ज़रूरी है। जनाब नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती आगे चली गई। 6 महीने गुजर गए, 6 महीने गुजर गए नाज़रीन। जब जनाब नूह अलैहिस्सलाम को ख्याल आया, यार वो बुढ़िया जो मेरे लिए कश्ती के लिए आती थी वो तो ज़मीन पर, जनाब नूह ज़मीन पर आए। जनाब नूह ज़मीन पर आए। ज़मीन पर आने के बाद जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने उस घर का रुख किया जहाँ वो बुढ़िया रहती थी। तूफ़ान आया, सब गर्क। जनाब नूह अलैहिस्सलाम की बीवी मारी गई, बेटा मारा गया, और वो जो नबी पर ईमान रखती थी, अब वो ईमान सुने। वो ईमान क्या था? जनाब नूह अलैहिस्सलाम उसके घर तशरीफ़ ले जाते हैं तो मालूम है दरवाजे के पीछे वो क्या कर रही थी? रोटियां पका रही थी, रोटियां पका रही थी। जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने दस्तक दी, उसने दरवाज़ा खोला, कहा चले। उन्होंने कहा किधर? जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने कहा किधर चले? कहा वो जो तूफ़ान आना था। जनाब नूह ने कहा क्या तुझे खबर नहीं, क्या तुम्हें खबर नहीं कि तूफ़ान आकर चला भी गया? तूफ़ान आकर चला भी गया, क्या तुम्हें खबर नहीं हुई? जनाब नूह अलैहिस्सलाम को ये कहती है आपकी नबूवत की कसम, मुझे क्या, मेरे तो तिनके को भी खबर नहीं हुई कि तूफ़ान आया और चला गया। तो नाज़रीन ये बात सोचें कि जनाब अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करेंगे, क़यामत आकर गुजर जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, जैसे उस बुढ़िया को पता नहीं चला। अब आता हूँ असल वाक़या और इम्तिहान की तरफ जो मैंने नतीजा देना है। रशिया में
ایک میوزیم ہے، وہاں انگریز تو اپنی تحقیق کے بغیر کسی بات کو نہیں مانتے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جناب نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو طوفان آیا تھا، اس کشتی کے ٹکڑے کا ایک حصہ انگریزوں کو ملا۔ انہوں نے لسانیات والے محکمے کو بلا کر پوچھا یہ کیا ہے، تو اس پر لکھا ہوا تھا یا ایلی، ترجمہ کروں عربی میں یا علی، ترجمہ کروں یا علی۔ انہوں نے پوری تفسیر لکھی اور جو اس میں الفاظ لکھے تھے وہ یہ الفاظ تھے کہ یا اللہ تجھے محمد کی نبوت کا واسطہ میری کشتی کو پار لگا دے، یا اللہ تجھے مولا علی کی ولایت کا واسطہ کشتی کو پار لگا دے، یا اللہ تجھے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ میری کشتی کو پار لگا دے، یا اللہ تجھے امام حسن کا واسطہ میری کشتی کو پار لگا دے، یا اللہ تجھے امام حسین کی شہادت کا واسطہ میری کشتی کو پار لگا دے۔ تو پھر ایک بات کہنے کی اجازت دیں گے کہ اگر جناب نوح علیہ السلام پر مشکل آئے تو جناب نوح پنجتن کو وسیلہ بناتے ہیں، اور ہم جیسوں کی اور آپ جیسوں کی تو حیثیت کیا ہے کہ ہم پر اگر مشکل آئے تو ہم ان کو ہی مدد کے لیے پکاریں گے، انہی کو مدد کے لیے پکاریں گے، انہی کو پنجتن پاک کو مدد کے لیے پکاریں گے۔ تو یاد رکھیں جناب نوح پہ مشکل وہاں آئی تھی اور واسطہ دے رہے تھے محمد والے محمد کا۔ تو ایک بات طے ہے کہ آل محمد اور محمد والے محمد عظیم شخصیت کے مالک ہیں۔ انبیاء نیچے تھے تو یہ اللہ کے ساتھ تھے۔ اس واقعے سے ہمیں ایک چیز تو مل گئی کہ اسلام میں نوحہ ہے، اور نوحہ پڑھنا جناب نبیوں کی سنت رہی ہے، جناب نوح کی سنت ہے۔ اور ایک عقیدہ جاتے وقت انشاءاللہ اگلی بات اس پر بہت جلدی لے آؤں گا، اسی پر کر لوں گا۔ وہ جو ایک میں نیٹ پر کلپ سن رہا تھا مولوی حضرات کا، وہ کہہ رہے تھے دیوبندی عالم کہہ رہا تھا کسی ماں نے ابھی وہ بیٹا ہی پیدا نہیں کیا جو ہماری دلیلوں کو کاٹ سکے۔ میں یہ کہوں گا کسی ماں نے وہ بیٹا بھی پیدا نہیں کیا جو میرے آگے بول سکے، کسی ماں نے وہ بیٹا بھی پیدا نہیں کیا جو میری دلیلوں کو ختم کر سکے۔ آپ کے دعوے آپ تک رہتے ہیں، اپنے لوگوں میں بیٹھ کر دلیلیں دینا آسان ہے، علم کا پتہ تب لگتا ہے جب سامنے بیٹھ کر بات کی جائے۔ اور جو انہوں نے بات کی تھی نا کہ معاذ اللہ نبی کی زندگی ہے لیکن اس دنیا میں نہیں، انشاءاللہ میں اس پر بھی ویڈیو بنا کر قرآن سے دکھاؤں گا، اور آپ کے دلائل کچھ نہیں ہے۔ مذہب اہل سنت بہت عظیم مذہب ہے، مذہب اہل بیت کا ماننے والا کبھی ہارتا نہیں ہے، جیتتا ہی ہے۔ تو انشاءاللہ اپنی نئی ویڈیو میں اسی پر بناؤں گا، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔